دعوت اللہ مسلمان کا خود اپنا ایک عمل ہے جس کے لیے بدن کا استعمال عبادت کی طرح ضروری ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے بدن کا استعمال عبادت کی طرح ضروری ہے. میں نے رات بھی عرض کیا تھا جیسے عبادت میں اس کے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس طرح دعوت اللہ میں بھی اس کے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے، اس لیے کہ دعوت اللہ کی سنت پر رواج غالب آ رہا ہے، جیسے شادیوں پر رواج غالب آ رہا ہے، اذکار پر تلاوت پر رواج غالب آ رہا ہے، ضروریات زندگی پر رواج غالب آ رہا ہے، سنتیں مغلوب ہو رہی ہیں. اسی طرح دعوت پر بھی رواج غالب آ رہا ہے، دعوت کی سنتیں ختم ہو رہی ہیں. میں مثال دے کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب مسلمان یہ سوچے گا کہ اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے ذرائع اور سہولتیں ہیں، کیوں نہ انہیں استعمال کیا جائے دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے، بجائے خود پھرنے کے کیوں مشقت میں پڑے، کیوں مشقت میں پڑے؟ مشقت سے بچو، سہولتیں پیدا کرو. یہ دھوکہ ہے شیطان کا، یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ آسانی پیدا کرو. آسانی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اللہ کے طریقوں کو ختم کیا جائے اور اس زمانے کی سہولت کی شکل کو اختیار کیا جائے. حدیث کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ جب یہ دعوت آلات پر آئی تو میں عرض کرتا ہوں، ہم ایک ملک میں گئے، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ہم مسجد گئے. مسجد میں اذان کی آواز سنی. اذان کے بعد ہم نے پوچھا کہ بھائی مؤذن سے ملاقات کرنی ہے، مؤذن سے ملنا ہے، مؤذن کہاں ہے؟ کہا جی آپ کہیں باہر سے آئے ہیں، یہاں کسی مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ہوتا، یہاں اذان نیٹ سے ہوتی ہے. آپ سوچئے محرومی، وہ اذان جس کو دعوت تامہ کہا ہے، جس کے لیے حضرت عمر تمنا کرتے تھے کاش مؤذن ہوتا، جس کے لیے حضرت علی فرماتے تھے کاش حسنین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان طے کرا لیتا. اس دعوت کی چھوٹنے نے، ان آلات اور ذرائع کے استعمال نے امت کو اذان دینے سے بھی محروم کر دیا. یہ اسلام کا شعار تھا، فرمایا تھا آپ نے کہ جہاں اذان کی آواز نہ سنو وہاں حملہ کر دو، اس لیے کہ وہاں کہیں اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. دعوت جو اسلام کا شعار تھا، جو اسلام کی علامت تھی، ان آلات و ذرائع نے اور ان سہولت کے نقشوں نے ایسا ختم کیا دعوت کو کہ بتایا کہ یہاں تو کہیں بھی آپ کو کسی مسجد میں مؤذن نہیں ملے گا. کون مؤذن کے لیے تنخواہ کا انتظام کرے، کون مؤذن رکھے، کون مؤذن کے لیے کمرہ بناوے، کون مؤذن کی اخراجات برداشت کرے؟ کیا ضرورت ہے مؤذن کی جب یہ سہولت ہے کہ نیٹ سے بٹن دبا دیتے ہیں اذان ہو جاتی ہے. سوچئے ذرا آپ اس غفلت کے زمانے میں جبکہ مسلمان اذان سن کر بھی نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، بھلا بتلاؤ اس غفلت کے زمانے میں یہ نیٹ کی اذان سے نماز کے لیے آ جائے گا؟ یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں ان آلات کی سہولت ہے، خدا کی قسم ان آلات کی نحوست ہے، جس نے امت کو سب سے پہلے سنت دعوت سے ہٹایا، جس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بادشاہتوں کے مغلوب ہونے اور جس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے غالب آنے کا اصل سبب قرار دیا تھا. کیونکہ قرآن میں ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو، کیونکہ اللہ کے دین کی مدد صرف دعوت کو کہتے ہیں. میری بات یاد رکھیو، اللہ کے دین کی مدد صرف دعوت کو کہتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد صرف دعوت کو کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی مدد یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے فرائض پر آ جائے، اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں. قرآن نے تو نصرت اسی کو کہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس زمانے میں تو ملک و مال کا ہاتھ میں آ جانا فتح سمجھی جاتی ہے،
اور دشمن پر غلبہ پانے کو نصرت سمجھتے ہیں. ملک و مال ہاتھ آ جائے یہ فتح ہو گئی، اور مسلمان غالب آ جائے یہ نصرت ہو گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے نصرت اس کو کہا ہے، رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ نصرت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی علاقے اور قومیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں. اس کو اللہ کی نصرت کہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ دعوت ایک عملی محنت ہے، دعوت ایک عملی محنت ہے. جس طرح عبادت ایک عملی فریضہ ہے بدن کے استعمال کا، خدا کی قسم دعوت بھی اسی طرح ایک عملی فریضہ ہے بدن کے استعمال کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک طریقہ محنت پر ڈالا تھا. وہ طریقہ محنت یہ تھا کہ تم دعوت دے کر ایک آدمی کو اپنے کسی بھی طرح اس کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ. میرے دوستو عزیزو، اسی علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کا کمال اس میں ہے، ایمان کا کمال اس میں ہے کہ تم مسجد سے باہر سے لوگوں کو دعوت دے کر انہیں سمجھا کر اپنے ساتھ انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اصل عملی شکل یہی ہے جو بالکل امت میں سے ختم ہو چکی ہے. لوگ کتابوں میں اوامر لکھ کر، اخباروں کے کالموں میں منکرات کو لکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت کا طریقہ ہے. نہیں، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے. اس دعوت کے طریقے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. کتابوں میں اوامر کو چھاپ دینے سے اور پوسٹروں میں حرام لکھ دینے سے، اگر آپ میں سے کوئی مالدار ہو اور وہ دین کی خدمت اس کو سمجھے کہ میں بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوسٹر چھپواؤں جس پہ لکھوں سود کھانا حرام ہے، اور یہ سارے پوسٹر اور بازاروں میں دکانوں پر چپکا دیے جائیں جس سے لوگ سود کھانا چھوڑ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سود کے چھوڑنے کی اور اس حرام سے بچنے کی استعداد کبھی پیدا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعوت کا سنت طریقہ ہی نہیں ہے. یہ دعوت کا سنت طریقہ ہی نہیں ہے. منکرات لکھ کر دینے کی چیز نہیں تھی، معروفات لکھ کر دینے کی چیز نہیں تھی، بلکہ امر معروف اور نہی عن المنکر یہ ایک عملی محنت ہے جس کے ذریعے منکر کرنے والے کے ماحول کو تبدیل کرنا محنت ہے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. منکر کے ماحول کو بدلنا، تبدیل کرنا، منکر کرنے والے کے ماحول کو بدلنا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ امر معروف اور نہی عن المنکر یہ ان کی عملی محنت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے بہت. تبلیغ میں بات کے پہنچانے کا، علم کے لینے اور دینے کا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا کہ علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرو، اس علم کو لے کر امت کے پاس جاؤ اور انہیں وہاں سے سمجھا کر اس ماحول میں لے کر آؤ. اس لیے اس عملی محنت سے ایمان میں کمال پیدا کرنا مقصود ہے. یہ ہے وہ اصل بات جو مولانا صاحب کے ملفوظات ملتی ہے، مولانا صاحب کے بیانات ملتی ہے کہ اگر اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ یہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کی محنت ہے. یہ ایمان کے بنانے کا طریقہ ہے، ایمان میں کمال پیدا کرنے کی محنت ہے. اس پر سب توجہ سے بات سنیں کہ اس سے ایمان کی تکمیل کا اور اس سے ایمان میں زیادتی ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا عملی محنت ہے. ایک نہیں